إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے آج ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہیں، اور اس پورے اجتماع کا، ان تمام مجالس کا مقصود کسی کی دل آزاری، کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی پر تنقید کرنا اور کسی کو رسوا کرنا، کسی کا دل توڑنا نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو اہل حدیث سے متعلق بعض غلط فہمیاں ہیں، اور بعض حضرات کو اہل حدیث سے بہت ساری شکایتیں ہیں۔ یہ بدگمانیاں، یہ غلط فہمیاں بعض اوقات دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور جب ایک آدمی کسی کا دشمن ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات اس سے انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے، لہٰذا پھر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس میں سازشیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جھگڑے تک نوبت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے ہم کو منع کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ حق سے رشتہ توڑنا، دلیل کو چھوڑ کر آنکھ پر پٹی باندھ لینا، گروہی عصبیت میں مبتلا ہو کر دلائل سے پر چشم پوشی کرنا، آنکھیں بند کر لینا، یہ امت کے لیے موت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے خودکشی علمی، دینی خودکشی کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ گروہی تعصب سے اوپر اٹھ کر بات کو سنے اور غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر واقعی بات دلیل کی صورت میں اس کے سامنے آ رہی ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو اس بات کو قبول کرے۔ اگر کوئی بھی آدمی اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے کے عینک سے باتوں کو دیکھے گا تو کبھی کسی دوسرے کی بات اس کو صحیح دکھائی نہیں دے گی۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ دلیل دیکھے، اگر بات صحیح ہے تو اس کو قبول کرے، چاہے وہ پرایوں کی ہو، اور اگر بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے وہ اپنوں کی ہو۔ یہی بنیادی طور پر اہل حدیث کی دعوت اور منہج ہے، اور سارے معاملات اسی ایک اصل سے نکلے ہوئے ہیں کہ حق کو قبول کیا جائے اور غلطی اور خطا کو چھوڑ دیا جائے، پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ حق کہاں سے مل رہا ہے اور غلطی کس کی ہے۔ اصل دھیان بات پر رکھا جائے، بولنے والوں کی صورت دیکھ کر، ان کی نسبتیں دیکھ کر باتوں کو قبول کرنا اور رد کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر، حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے، قیامت تک وہ لوگوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، اس کے الفاظ ہیں
لا یبالون من خذلہم ولا من نصرہم، یہ گروہ حق پر اتنا قائم ہوگا، حق کی قبولیت کے اعتبار سے، حق کی اشاعت کے اعتبار سے، حق کے دفاع کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوگا حق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبالون من خذلہم ولا من نصرہم، اس گروہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کی مخالفت کر رہا ہے اور کون ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ، ہماری میجورٹی ہے کہ مائنورٹی، ہم لوگ مادی اعتبار سے طاقتور ہیں یا کمزور، تو اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ حق پر رہیں گے اور حق پر ہونا ہی ان کے لیے سب سے بڑی قوت ہوگی، اس لیے کہ حق ہی کے ساتھ میں اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت کثرت وسائل اور کثرت اسباب اور قلت اور کثرت والے معاملات پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے سچائی کے ساتھ، ایمانداری، امانت داری اور دلیل کی پیروی کے ساتھ میں۔ ایک آدمی جب سچائی کی پیروی کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کو امام الترمذی نے بھی دوسرے الفاظ میں روایت کیا ہے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل امام البخاری سے سنا، یقول سمعت علی ابن المدینی یقول، میں نے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے علی ابن مدینی سے سنا، وہ کہتے تھے وذکر هذا الحدیث، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہتے ہوئے غالب رہے گی۔ فقال علی ہم اہل الحدیث، علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں، وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث، بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اہل الحدیث سے مراد حدیث کے فن کے ماہرین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جماعت اہل الحدیث ہے جو حق پر قائم رہے گی، اس جماعت کو اہل باطل کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اہل الحدیث ہی سے مراد ہیں تو پھر مفسرین اور اسی طرح سے فقہا کیا اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ اہل الحدیث، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کے علم کے ماہر ہیں، تو امت جانتی ہے کہ فنی اعتبار سے مختلف شعبے دین کے ہیں، اور علماء کی ایکسپرٹیز اور اس میں ان کا فن میں ماہر ہونا، کوئی مفسر کے نام سے مشہور ہے، کوئی محدث کے لقب سے مشہور ہے، کوئی مؤرخ ہے، اور کوئی فقیہ کے لفظ سے مشہور ہے۔ تو اگر اس سے صرف محدثین لے لیا جائے تو باقی لوگ کیا اہل حق میں نہیں آتے ہیں؟ کیا وہ طائفہ منصورہ میں سے نہیں آتے ہیں؟ وہ کیا اس جماعت میں سے نہیں آتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ یہاں مراد اہل باطل کے مقابلے میں اہل حق کو ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ دین کے علم کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے فیلڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف محدث ہیں جو اہل حق میں سے ہوں گے، صرف محدث ہیں جن کے خلاف کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں محدثین بھی آتے ہیں، اس میں فقہا بھی آتے ہیں، اس میں مفسرین بھی آتے ہیں، اس میں اہل حق اللہ والے اور ائمہ سب آتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک آدمی اس حدیث سے محدثین مراد لے رہا ہے تو وہ فقہا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ مفسرین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ ان سب کو اس جماعت سے خارج کر رہا ہے، تو وہ ان کا بھلا نہیں چاہ رہا، ان کا برا چاہ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں سارے اہل حق آتے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کا جو لقب ہے وہ اہل الحدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کے ماہر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تاریخ کے بارے میں ان کو علم نہیں، بلکہ ان کو وہ علوم ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک لقب اگر سب کے لیے ہے تو وہ اہل الحدیث ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے فرقے قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے من مانے معنی قرآن سے اخذ کیے۔ اس وقت میں سلف نے کہا کہ ہم قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے حدیث کو اپنے لیے اسوہ اور حدیث کو اپنے لیے دلیل بنایا کہ دین کے معنی سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب، نصیحت کی کتاب، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ واضح کر کے بتلا دو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس کیا آیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ مزید اور غور و فکر کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خود بتلا دیا کہ قرآن
نصیحت کی کتاب ہے، اور یہ نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ قرآن کے معنی و مطالب، اس کی تفسیر، اس کے معنی آپ لوگوں کو بتائیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں آپ نے لوگوں کو رہبری دی۔ جیسے بہت ساری یعنی شہداء کے بارے میں، وہ زندہ ہیں، آپ نے بتایا، مسلم کی حدیث میں آپ نے بتایا کہ وہ پرندوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ ہو جائے، تو آپ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ افق پر ہے، تکیے کے نیچے کے دھاگے نہیں۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن و سنت میں ملیں گی کہ اللہ کی طرف سے آیات نازل کی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واقعی معنی بتائے، کیونکہ اگر اس کے بغیر اس کو سمجھا جاتا تو غلطی پیدا ہو سکتی تھی، غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اہل الحدیث یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو باتیں ہوتی ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے ٹکرانے والی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا بنیادی اصول ہے۔ آئیے، بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، اس مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی منہجی باتیں اہل حدیث کے بارے میں اور کچھ بنیادی عقائد اہل الحدیث کے ہم دیکھتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو، اس لیے کہ بہت بڑا موضوع ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، منہج اور عقیدہ دونوں ایک ساتھ بیان کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میں منہج کو پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ منہج کا بگاڑ ہی عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا اصول یہ ہو کہ خوابوں سے بھی عقیدہ لے سکتے ہیں، قصوں سے بھی عقیدہ لے سکتے ہیں، تو یہ اس کا منہج ہے۔ اس منہج کے نتیجے میں بہت ساری خرافات اس کے عقیدے کا حصہ بن جائیں گی۔ وہ فلاں بزرگ کا قصہ پڑھے گا، اس سے دلیل لیتے ہوئے اس کو دلیل بنا کر اپنا عقیدہ بنائے گا، تو عقیدہ منہج کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ عقل کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، چاہے وہ حدیث ہو۔ اب یہ اس کا منہج ہے کہ عقل کے مطابق اگر ہو تو مانو، عقل کے خلاف ہو تو مت مانو۔ اب اس غلط منہج کی وجہ سے وہ منکر حدیث بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ، کسی کا منہج ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اگر اس کے خلاف کچھ ملتا ہے تو نہیں لینا چاہیے، تو اس بنیاد پر بہت ساری دلیلوں کا وہ انکار کر دے گا، کیونکہ اس کا منہج یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اصل ہے، اس کو دیکھ کر چیزوں کو لینا چھوڑنا چاہیے۔ تو منہج کا بگاڑ انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا منہج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصول اور ضوابط اہل حدیث کے کیا ہیں؟ کن اصولوں کی بنیاد پر اہل حدیث عقیدہ بناتے ہیں؟ کن اصولوں کی بنیاد پر اہل حدیث فقہی مسائل اخذ کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں؟ وہ کیا اصول ہیں؟ اس کو منہج کہتے ہیں، اسی کو منہاج کہتے ہیں، اسی کو نہج کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا نہج کیا ہے؟ منہج کیا ہے؟ منہاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کا التزام۔ کتاب و سنت سب پر مقدم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و سنت، اللہ کی کتاب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کا سکوت، آپ کا اقرار اہل حدیث کے نزدیک حجت اور دلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں وزن نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی چیز اہل حدیث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے نبی، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ